جی ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے شوہر سے خلاصہ ان کا یہ ہے، پچھلی تفصیل اس میں کوئی ضروری جی نہیں ہے کہ دوسری شادی کرتی ہیں تو کیا بیٹی کے باپ کی جگہ دوسرے شوہر کا نام لکھوا سکتی ہیں؟ یہ نہیں ہوگا، نہیں ہو ٹھیک ہے نا۔ یہ نسب بدلنا ہوتا ہے، پہلے شوہر کا ہی نام لکھا جائے گا ڈاکومنٹس کے اندر، دوسرے کا نہیں لکھ سکتی ہیں۔ اور ایڈوانس رقم پہ زکوٰۃ، غالباً جیسے کرائے پہ ہم رہتے ہیں تو ہم ایڈوانس دے دیتے ہیں اس جی کو، جی تو کیا اس پر ہماری بنتی رہے گی کہ نہیں؟ تو جی بالکل بنے گی، کیونکہ وہ آپ نے ایک زر ضمانت رکھوایا ہے زر ضمانت جس کو آپ رہن کہتے ہیں۔ ویسے تو رہن ہے، اور رہن کے اوپر، رہن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز اپنی وصول کرنے کے لیے کسی سے کوئی ضمانت کے زر طور پہ چیز ضمانت رکھ رکھوا لیں، دیا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے رہن۔ اور ایسی ہوتا ہے کہ اگر آپ مکان خراب کریں گے وہ آپ کے پیسے سے لے لے گا، لیکن اب اس کی شرعی حیثیت ایک قرضے کی سی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ مالک اس کو رکھتا نہیں ہے، استعمال کرتا ہے، جبکہ جو چیز ہم رہن رکھتے ہیں اسے سامنے والا استعمال نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ ماحول بدل گیا لہٰذا ہم حکم یہ دیتے ہیں اس پہ زکوٰۃ بنے گی سال بہ سال۔ ٹھیک ہے۔ جی دیکھیں یہ جو قوم سے، اچھا ایک ہاں قوم سے جو مشابہت کا کہا، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کا ہے معاملہ اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ مخفی چیز چل رہی ہے تو ہم اس کو بھی قوم کی مشابہت قرار دیں۔ قرار دیں۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتی، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں۔ ہوں، جو مشابہت کا معاملہ ہے وہ شعار کے اندر ہوتا ہے، شعار میں ہوتا اور شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے دیکھیں تو آپ کا انتقال ذہن فوراً اس قوم کی طرف ہو۔ ہے۔ ٹھیک۔ تو اس طرح کی مخفی چیزیں جو بعض اوقات قوم میں عام ہو جاتی ہیں لیکن وہ شعار نہیں بنتی، اگرچہ ان کی ہے ساتھ خاص، لیکن شعار نہیں ہوتی کہ دیکھ کر ہم آپ کے بارے میں، فلاں کے بارے میں یہودی یا عیسائی ہونے کی بدگمانی نہیں کریں نہیں گے۔ کر سکتے۔ یہ اس طرح کی مخفی چیزیں نکال کر پھر مسلمانوں کو یہ کہنا تم دیکھو اس طرح کر رہے ہو، یہ بھی غیر مناسب ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ ٹھیک۔ اگر وہ اتنی معروف چیز ہوتی تو لازم سی بات ہے کہ عام ہی نہ ہوتی، اسے علماء پہلے ہی منع کر پہلے منع دیتے، کر اس لیے اس قسم کی چیزوں پر وہ حدیث کا اطلاق نہیں نہیں ہوتا۔ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ شاید یہ سعودی عرب وغیرہ سے بات کر رہے ہیں جی دبئی سے۔ کہ جب کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ان کے ہاں، عربوں کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ وہ پیچھے آ کے اشارہ کریں گے اور جماعت میں کھڑے ہو جماعت میں جائیں شامل گے۔ ہو جائیں گے۔ اچھا سامنے والے کو تو آتا بھی نہیں ہے بعض اوقات امامت کرنا، وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے پیچھے ہوا کھڑا کیا ہو ہے یہ؟ کیا، تو ہمارے فقہ حنفی میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے ہاں سنن نوافل والے کے پیچھے فرض کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ آ کے کھڑا ہو گیا آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں، وہ جانے اس کا معاملہ جانے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ نہیں کریں کہ پلٹ کے کوئی تمہیں توڑ دو نماز، یہ آپ پڑھتے رہیں بس، وہ ٹھیک ہے وہ خود ہی کر لے گا معاملہ۔